السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لرن اینڈ گرو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو یہ ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہ باہر کے ملک میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تمام سٹوڈنٹس کے دماغ میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ ہم لوگ اپنے سپروائزر کو کس طریقے سے اپروچ کریں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ ای میل کس طریقے سے لکھتے ہیں، ایسی ای میل جس سے کوئی بھی سپروائزر آپ کی ای میل پڑھتے ہی مجبور ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کو وہ جواب دے اور آپ کے ساتھ کنورسیشن جو ہے وہ جاری کر سکے۔ تو آئیں سیکھتے ہیں ہاؤ ٹو رائٹ این ایگزمپلری ایکسیپشنل ای میل ٹو اپروچ اے سپروائزر فار فنڈنگ اور اسکالرشپ۔ تو ای میل لکھنے کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ ہے پری رائٹنگ، دوسرا ہے رائٹنگ اور تیسرا ہے پوسٹ رائٹنگ۔ تو جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے، پری رائٹنگ مطلب لکھنے سے پہلے ہم لوگوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے یا کون کون سے کام کرنے چاہیے، ای میل لکھنے کے دوران ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن سوالوں کا جواب دینا چاہیے، اور آخر پہ پوسٹ رائٹنگ مطلب ای میل کو لکھ لینے کے بعد آپ لوگوں نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کن کن باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ آج یہ جانیں گے۔ تو آئیں ہم سیکھتے ہیں کہ وہ کون سے 3 ایسے سٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے ہم لوگ ایک بہترین قسم کی ای میل جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پری رائٹنگ۔ پری رائٹنگ میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، وہ ہے آسک وائی یو آر اپروچنگ، کہ آپ لوگ جو ہے اپنے سپروائزر کو اپروچ کیوں کر رہے ہو۔ یہ اس سوال پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ریسرچ انٹرسٹ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں پلاننگ اور آئیڈینٹیفیکیشن کرنی چاہیے اکیڈمکس کی۔ اکیڈمکس مین کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی یونیورسٹی، کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں نے اپلائی کرنا ہے۔ جب آپ کو اپنے ریسرچ انٹرسٹ کا پتہ ہوگا تو آپ کو آسان ہوگا کہ میں نے کون سے ملک میں اور کون سی یونیورسٹیز میں اپلائی کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کو اپنے انٹرسٹ کا پتہ چل جائے گا تو آپ فوری طور پہ ان یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹس کی ویب سائٹس پہ جائیں گے اور وہاں پر جا کر دیکھیں گے کہ کون کون سے سپروائزر جو ہیں جو اسٹوڈنٹس کو لے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جس بھی ڈپارٹمنٹ کی آپ ویب سائٹ کھولیں گے اس میں بہت سارے سپروائزر جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو جو آپ کا ریسرچ انٹرسٹ ہے، فرض کریں کہ آپ کا ریسرچ انٹرسٹ جو ہے وہ کلینکل بائیو کیمسٹری میں ہے، تو آپ لوگ کیا کریں گے کہ کلینکل بائیو کیمسٹری کے جتنے بھی ٹیچرز ہوں گے ان کو انلسٹ کر لیں گے، اور انلسٹ کرنے کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے کہ ایک ایک کر کے ان لوگوں کا جو ریسرچ ایریا ہے، آپ لوگوں نے اس ریسرچ ایریا کو پڑھنا ہے۔ تو اس ریسرچ ایریا کو پڑھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ ہر سپروائزر، موسٹلی باہر کے ملک جتنے بھی سپروائزر ہوتے ہیں یا ٹیچرز ہیں، وہ اپنی ویب سائٹس بنا کے رکھتے ہیں۔ تو آپ لوگ یا تو ان کی ویب سائٹس پہ جا کے ان کے ریسرچ انٹرسٹ کو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر یونیورسٹی میں ہی ان کی پروفائل کو اوپن کریں اور ان کی پبلیکیشنز وغیرہ کو دیکھیں اور ان کی پبلیکیشن کو ریسرچ کریں اور جو ریسنٹ پبلیکیشنز ہیں وہ پڑھیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ابھی اس وقت کون سی ریسرچ کر رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ 10 سال پرانی یا 5 سال پرانی ان کی پبلیکیشنز پڑھیں اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا ریسرچ انٹرسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیا ہو یا ایڈوانس لیول پہ چلے گئے ہوں۔ تو آپ نے پری رائٹنگ میں ان 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے اپروچ کیوں کرنا ہے کسی بھی سپروائزر کو، آپ کو انٹرسٹ کا پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یونیورسٹیز اور ڈپارٹمنٹس کا پتہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ سپروائزر کو انلسٹ کریں گے اور چوتھے نمبر پہ آپ لوگ ان کے ریسرچ ایریا کو پڑھیں گے، ان کی ریسنٹ پبلیکیشنز کو پڑھیں گے۔ اور اب ہم دوسرے نمبر پہ دیکھتے ہیں ایکچولی کہ رائٹنگ پروسیس ہوتا کیا ہے۔ تو رائٹنگ پروسیس جو ہے وہ آگے اس کے بھی کافی پارٹس ہیں، اور اس کو ہم نے فردر 3 پارٹس میں جو ہے وہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو ای میل کو لکھنے کا پروفیشنل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو ٹائٹل ہوتا ہے ای میل کا، اس کو آپ نے اسٹرانگ، اٹریکٹیو، انفارمیٹیو رکھنا ہوتا ہے، تاکہ کوئی بھی سپروائزر جب اس کے ٹائٹل کو دیکھے تو وہ مجبور ہو جائے کہ وہ اس ای میل کو کھولے۔ تو اس کے لیے آپ نے ایک اسٹرانگ اور اٹریکٹیو جو انفارمیٹیو جو آپ کا ٹائٹل ہے وہ لکھنا ہوگا، اور آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی جب بھی آپ ای میل کا ٹائٹل لکھیں تو وہ 50 کریکٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم ہو سکتا ہے یا 50 کریکٹرز کا ہو سکتا ہے۔ آپ نے 50 کریکٹر سے زیادہ ٹائٹل نہیں لکھنا۔ اس کے بعد آپ نے گریٹنگ کرنی ہوتی ہیں
کسی بھی سپروائزر کو اگر آپ فارملی گریٹ کرتے ہیں تو وہ ایک اچھا امپریشن ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ ہمیشہ جب بھی کسی بھی پروفیسر کو یا لیکچرر کو آپ نے یا کسی بھی ڈاکٹر کو جب آپ اپروچ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ لکھیں ڈیئر پروفیسر، ڈیئر ڈاکٹر، یا رسپیکٹفل پروفیسر، رسپیکٹفل ڈاکٹر، اور آگے آپ جو بھی اس کا نام ہے وہ آپ نام لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ای میل ہوتی ہے ایکچولی اس کو ہم 3 پیراگرافس میں تقسیم کر سکتے ہیں. وہ 3 پیراگراف کون کون سے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا پیراگراف ہے آپ کا اپنا بریف انٹروڈکشن ہے، جس میں آپ لوگوں نے اپنا کمپلیٹ نیم اور جس انسٹیٹیوشن سے آپ نے ایم فل کیا ہے یا بی ایس کیا ہے اس کا کمپلیٹ نیم لکھنا ہے. آپ نے اس میں ایبریویشنز وغیرہ استعمال نہیں کرنے. اور آپ نے سی جی پی، اگر آپ کا اچھا سی جی پی ہے تو آپ ضرور لکھیں، اور اگر اتنا اچھا نہیں ہے تو آپ گریڈ جو ہے وہ شو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں کون سی اچیومنٹس کی ہیں. فرض کریں اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے، فرض کریں کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ کی ٹیبل ٹینس کا ہے، بیڈمنٹن کا ہے، تو آپ وہ سرٹیفکیٹس کے بارے میں بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے سپروائزر کو ہمیشہ ڈائریکٹلی پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس کیا ریسرچ کے لیے یا اسکالرشپ کے لیے کوئی سیٹ اویلیبل ہے، کوئی اپرچونٹی موجود ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ نے بہت لمبی ای میل لکھ دینی ہے، آپ نے ای میل کو چھوٹا رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ، اگر آپ کے پاس کوئی کنیکشن ہے، اس کا کنیکشن مینس کہ آپ نے اس سپروائزر کو کہیں کانفرنس میں سنا ہو، اس کی ریسرچ پبلیکیشن پڑھی ہو، یا پھر آپ لوگ اسے کہیں ملے ہوں کسی پبلک پلیس پہ، تو آپ نے وہ بھی بتانا ہے کہ ہاں میں آپ کو اس طریقے سے جانتا ہوں تو اس وجہ سے میں آپ کو اپروچ کر رہا ہوں. دوسرا پیراگراف ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر اپنی پریویس جو ریسرچ ہے اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے. کہ فرض کریں اگر آپ نے کلینکل بائیو کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے تو آپ لوگ یہ بتائیں گے کہ میں نے بائیو کیمسٹری میں ہیومن ٹرائل کیا تھا اور اس میں نے یہ چیزیں جو ہیں وہ آبزرو کی تھیں. اور اگر آپ کی کوئی پبلیکیشن ہے تو آپ نے وہ بھی مینشن کرنی ہے کہ ہاں میرے پاس جو ہے یہ میں نے اسٹڈیز کی تھیں، پریویس ایکسپیریمنٹس جو کیے تھے ان میں سے میری یہ والی پبلیکیشن ہے. اس کے ساتھ آپ نے اپنی ریسرچ ایکسپرٹیز بھی بتانی ہوتی ہیں. اور دوسرے پیراگراف میں یہ ایک بہت اہم اس کا جو ہے نا ایک پوائنٹ ہے جس میں آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے سپروائزر کے کام کے ساتھ ریلیونسی کتنی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کا آپ کے سپروائزر کا جو کام ہے وہ بائیو انفارمیٹکس پہ ہے یا مائکرو بایولوجی پہ ہے، اور آپ لوگ کلینکل بائیو کیمسٹری پہ کام کر رہے ہو، یا پھر آپ لوگ جو ہے وہ مولیکولر بایولوجی پہ کام کر رہے ہو، تو یہ دو ڈفرینٹ فیلڈز ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ریلیونسی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ کیا آپ دونوں کے جو ریسرچ انٹرسٹس ہیں وہ سیم ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے جو سپروائزر ہے، آپ کا جو پوٹینشیل سپروائزر ہے، آپ نے اس کی پبلیکیشنز کو پڑھا ہے، ریسنٹ پبلیکیشنز کو، جس سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں اس بچے نے اپنی ایگرنیس شو کر رہا ہے، اپنا انٹرسٹ ظاہر کر رہا ہے، اس نے میری جو پبلیکیشنز ہیں ان کو پڑھا ہے. اور تیسرے اور آخری پیراگراف میں آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس اپرچونٹی کے لیے کیوں سوٹیبل ہیں. آپ نے اس چیز کے بارے میں بتانا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ آپ کی موٹیویشن اور ایگرنیس کیوں ہے، مطلب آپ اس اسکالرشپ میں یا آپ ابراڈ اسٹڈی کرنے کے لیے کیوں اتنے موٹیویٹڈ ہیں، پیشنیٹ ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہ بھی بتانا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فائنینشیل سپورٹ ہے یا کوئی اسکالرشپ ہے، جس طرح ایچ ای سی جو ہے وہ بہت سارے اسکالرشپس کامن ویلتھ کا، میکسڈ جاپان کے لیے، اسی طرح ہنگری کے اور نیوزی لینڈ کے، یو کے بہت سارے اسکالرشپس جو ہیں وہ ایچ ای سی آفر کر رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی فائنینشیل سپورٹ یا اسکالرشپ ہے تو آپ نے وہ بھی وہاں پر ڈسکس کر سکتے ہیں، جس سے یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جو سپروائزر ہے وہ آپ کی ای میل پڑھنے کے بعد آپ کو کانٹیکٹ کرے اور کنورسیشن سٹارٹ کر سکے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے آخری پیراگراف میں یہ بھی پوچھنا ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس ٹائم ہے اور وہ میٹنگ کے لیے اویلیبل ہیں تو کوئی آپ آن لائن میٹنگ کے لیے ان کو کہہ سکتے ہیں. اور اسی پیراگراف کے آخر پہ آپ لوگوں نے کوئی اسپائرنٹ آئیڈیا فار فیوچر یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ نے یہ بتانا ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے تو بی ایس کیا ہے یا ایم فل کیا ہے، تو ابھی آپ ایک پروفیشنل نہیں ہیں، تو آپ نے آگے یہ بتانا ہے کہ میں کلینکل بائیو کیمسٹ بننا چاہتا ہوں، میں مولیکولر بایولوجسٹ بننا چاہتا ہوں، یا میں بائیو انفارمیٹیشین بننا چاہتا ہوں. تو جو بھی آپ لوگوں کا فیوچر پلان ہے اس کے بارے میں آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں برین سیمولیشن کرنا چاہتا ہوں. تو یہ آپ نے اپنا فیوچر کے لیے جو آئیڈیا ہے وہ بھی بتانا ہوتا ہے. اور سب سے آخر پہ آپ لوگوں نے اس ای میل کی کلوزنگ
کلوزنگ کرنی ہوتی ہے، اور کلوزنگ ہمیشہ ہم لوگوں نے بہت ہی پولائٹ اور کنسٹرکٹیو وے میں کرنی ہوتی ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے فارمل جو ہے وہ کلوزنگ کرنی ہے، اس میں آپ لوگ لکھیں گے کائنڈ ریگارڈز، اور آپ نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کی جو ای میل ہے اس کو پڑھا اور اس کو کنسیڈر کیا، اور یہ ایک اچھا امپیکٹ ڈالتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ بھی اپنا نام جو ہے وہ پراپرلی لکھنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ 3 ورڈز پر مشتمل ہے تو آپ پہلے 2 کو جو ہے وہ ایبریویٹڈ کر دیں اور آخر پہ آپ لوگ اپنا جو ہے لاسٹ نیم لکھ دیں، تو اس طریقے سے آپ نے نہیں لکھنا، آپ نے مکمل پورا نام لکھنا ہوتا ہے۔ اور اب ہم آخری پارٹ پہ آ جاتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہے، اور اس میں آپ لوگوں کو ٹپس بتائی جائیں گی کہ ای میل لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو وہ تیسری چیز ہے پوسٹ رائٹنگ سٹیپ ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ نے ای میل لکھی ہے اس کو پروف ریڈ کرنا ہے، اور پروف ریڈنگ میں آپ لوگ کون سی چیزیں دیکھیں گے؟ آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس میں کوئی انفارمل ٹون یا انفارمل ورڈز تو نہیں استعمال کیے گئے، کوئی سلینگز یا کوئی ایبریویشنز تو نہیں استعمال کی میں نے، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے ای میل میں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے گرامیٹیکل اور پنکچویشن کی جو مسٹیکس ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، یہ کسی قسم کی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کیونکہ اپنی ای میل کو شارٹ رکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ جتنا بھی ایکسٹرا آپ نے کچھ لکھی ہوئی ہیں چیزیں، وہ جس کو ہم کلٹر کہتے ہیں، آپ نے ان چیزوں کو کاٹ دینا ہے اور اپنی ای میل کو بریف، کنسائز اور پریسائز کر لینا ہوتا ہے۔ اور جب آپ یہ تینوں سٹیپس کر لیں اور اس کے بعد آپ کا فائنل راؤنڈ آف پروف ریڈنگ آ جاتا ہے جس میں آپ نے اوور آل پروف ریڈنگ کرنی ہوتی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی، کوئی پنکچویشن کی، کوئی گرامیٹیکل یا اور بھی کسی قسم کی کوئی غلطی تو نہیں اس میں رہ گئی۔ اور سب سے آخر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں آپ لوگوں نے سی وی اٹیچ کرنی ہوتی ہے۔ اور اس میں آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو میرے ڈاکومنٹس وغیرہ چاہیے تو آپ جو ہے وہ میرے ساتھ فردر کنورسیشن کریں، تو میں آپ کو وہ سارے جو میرے ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ تو یہ ایک ای میل لکھنے کا طریقہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتایا ہے۔ آپ لوگ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک بہت ہی اچھی، ایک ایگزامپلری یا ایکسیپشنل ای میل جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، جس سے آپ لوگوں کے 90% چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کسی بھی سپروائزر کو قائل کر لیں فنڈنگ کے لیے، ریسرچ فنڈنگ کے لیے یا اسکالرشپ کے لیے۔ تو اب میں جلدی جلدی اس ویڈیو کو سم اپ کرتا ہوں۔ میں نے سیکھا کہ کسی بھی اسکالرشپ کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ ای میل لکھتے ہیں تو اس میں 3 چیزوں کا، اس کے 3 حصے ہیں، ایک پری رائٹنگ، رائٹنگ اور پوسٹ رائٹنگ۔ پری رائٹنگ میں ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سپروائزر کو کیوں اپروچ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کا ریسرچ انٹرسٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اس کی اپنے سپروائزر کو ڈھونڈنے کے لیے ہم لوگ مختلف یونیورسٹیز اور ڈپارٹمنٹس دیکھتے ہیں اور ان کو انلسٹ کر لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم رائٹنگ پہ آ جاتے ہیں۔ رائٹنگ کے اندر ہم لوگوں نے سب سے پہلے فارمل وے سے اس کی گریٹنگ کرنی ہے، اور جو آپ کا ای میل کا ٹائٹل ہے اس کو 50 کریکٹر سے کم رکھنا ہے۔ پہلے پیراگراف میں بریف انٹروڈکشن ہے، دوسرے پیراگراف میں ریسرچ ایکسپیرینس اور ایکسپرٹیز ہیں اور اپنی پبلیکیشن اور ریلیونسی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تیسرے پیراگراف میں آپ لوگوں نے سوٹیبلٹی اور موٹیویشن اور ایگرنیس کو بتانا ہے، اور آخر پہ آپ لوگوں نے اگر آپ کے پاس کوئی اسکالرشپ یا فنڈنگ ہے تو اس کے بارے میں بات کرنی ہے، آن لائن میٹنگ کا پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگ اس کی کلوزنگ کر دیں گے۔ کلوزنگ کے بعد آپ لوگوں نے سب سے آخری پارٹ جو ہے پوسٹ رائٹنگ کا، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اس کے اندر آپ نے پروف ریڈنگ کرنی ہے، گرامیٹیکل اور پنکچویشن کی مسٹیکس اور کلٹر وغیرہ کو کاٹ دینا ہے، نکال دینا ہے، اور آخر پہ پروف ریڈنگ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس ای میل کو سینڈ کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کے انشاءاللہ آپ کے 90% چانسز ہے کہ کوئی بھی سپروائزر پڑھے گا اور آپ کو اس کے بعد وہ جواب دے گا۔ اب ایک آخری ٹپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ ایک آپ نے ای میل کی ہے اور وہ ای میل کا جواب آپ کو نہیں آتا، انفارچونیٹلی سپروائزرز جو ہیں وہ بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں، ان لوگوں کے پاس لیکچرز ہوتے ہیں، کانفرنسز جو ہے انہوں نے اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں، انہوں نے ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنا ہوتا ہے، ان کے ویکینڈز ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اپنی ایجوکیشنل اسائنمنٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں، یونیورسٹی کی بہت ساری میٹنگز جو ہے انہوں نے اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں، تو ان کے پاس جو ہے وہ بہت کم ٹائم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے اپنی ای میل کو بہت زیادہ کنسائز اور ٹائٹل کو آپ نے انفارمیٹیو بنانا ہوتا ہے،
اور اگر آپ کو ایک ہفتہ یا 15 دن کے اندر اندر آپ کو ای میل نہیں، اس کا جواب نہیں آتا، تو آپ لوگ کیا کریں، بہت ہی پولائٹ اور رسپیکٹ فل وے میں ان کو ایک ریمائنڈر بھیج دیں، ایک ریمائنڈر ای میل بھیجیں جس میں آپ لوگ لکھیں کہ میں نے آپ کو پریویس ای میل میں اس مقصد کے لیے ای میل کی تھی، تو کائنڈلی میں آپ کے رسپانس کا انتظار کر رہا ہوں، تو آپ مجھے اس کا رسپانس دیں۔ تو جیسے ہی آپ لوگ ایک ای میل کریں گے تو کی پرانی ای میل کھولیں گے، اس کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد وہ آپ کو انفارم کریں گے کہ ان کے پاس ریسرچ یا اسکالرشپ کے لیے جگہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ آپ کے ساتھ فردر اپنی کنورسیشن کو جاری رکھیں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور پاکستان کی بقا کے لیے ہمیشہ کام کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔